السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف کی پاک فضائیہ اور نیوی کے سربراہوں سے ملاقاتوں کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کا یوکرین میں امریکی تجویز پر S-400 کی تعیناتی پر رد عمل، امریکہ کی چین کے قریب 3 اسپائی شپس کی تعیناتی، نیٹو کا روس کے یوکرین پر حملے کے 1 ماہ بعد ہونے والا اہم اجلاس، ترک نیوی کو 3 مزید ڈرونز کی ڈلیوریز، سعودی عرب اور انڈونیشیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ نے ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف کا استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران معززین میں باہمی دلچسپی کے امور بشمول دو طرفہ تعاون اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف نے خطے میں مشترکہ بحری سیکیورٹی کو برقرار رکھنے میں پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ ترک چیف آف جنرل اسٹاف نے اس سے پہلے پاک فضائیہ کے سربراہ سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کی فضائیہ کے درمیان مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینا اور تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ چین کے وزیر خارجہ پہلے باضابطہ دورہ افغانستان کے سلسلے میں کابل پہنچ گئے ہیں۔ بیجنگ حکومت آنے والے ہفتے میں افغانستان کی امداد کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کر رہی ہے۔ طالبان کی حکومت کے ایک سینئر عہدیدار احمد یاسر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ چینی وزیر خارجہ امارات اسلامی افغانستان کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے کابل تشریف لائے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ اس سے قبل دورہ پاکستان پر تھے، جہاں انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے 2 روزہ اجلاس میں شرکت کی۔ چین اور افغانستان کے درمیان تقریباً 76 کلومیٹر کا محدود مشترکہ سرحدی علاقہ ہے جو سنگلاخ پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ سعودی عرب اور اردن کی مسلح افواج کے درمیان مشترکہ مشقیں سحاب 4 کل بدھ کو سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ ان مشقوں میں سعودی مسلح افواج کی تمام شاخوں، سعودی رائل گارڈز کے صدر دفتر، جنرل ڈائریکٹوریٹ سول ڈیفنس اور سعودی ریڈ کریسنٹ اتھارٹی نے شمال مغربی علاقے کے کمانڈر میجر جنرل حسین بن سعید القحطانی کی موجودگی میں شرکت کی۔ ترکی نے اپنے رشین ساختہ S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی یوکرین میں ڈپلائمنٹ کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ ترک آفیشل کے مطابق یہ آئیڈیا غیر حقیقی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے مختلف ذرائع ابلاغ پر یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا کہ ترکی اگر S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم یوکرین میں ان کے دفاع کے لیے تعینات کر دیتا ہے تو امریکہ اس کو F-35 پروگرام میں واپس لے لے گا۔ اس آئیڈیا میں امریکہ نے حسب معمول اپنی بات ایک اخبار میں چھاپے گئے آرٹیکل میں دی تاکہ ترکی کے اس کے انکار پر امریکہ کی حکومت کی طرف سے بعد میں کہا جائے کہ ہم نے تو ایسی کوئی ریکویسٹ کی ہی نہیں۔ خیر، ترکی کی طرف سے حسب توقع اور ہماری اسیسمنٹ کے مطابق اس آئیڈیا پر عمل درآمد کی تردید سامنے آ گئی ہے۔ ترکی کی نیول فورسز کو 2 مزید انکا اور ایک اکسونگا ڈرون ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ ان ڈلیوریز کے ساتھ ترک نیوی کے پاس ڈرونز کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ ان 20 ڈرونز میں سے 10 TB2، 4 انکا S اور 4 انکا B کے علاوہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے ہی تیار کردہ اکسونگا ڈرون شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ان ڈرونز نے ایجین سی میں گزشتہ کچھ عرصے میں کریٹیکل رول نبھایا ہے، جس میں یہ ڈرونز اپنے ایئر اور سنتھیٹک اپرچر ریڈارز کی بدولت 18 سے 60 گھنٹے تک فضائی نگرانی کا کام سر انجام دیتے رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن سمیت مغربی ممالک کے دیگر رہنما عسکری اتحاد نیٹو کے اہم اجلاس کے لیے برسلز میں جمع ہوئے ہیں، جہاں یوکرین میں روسی مداخلت کا 1 ماہ مکمل ہونے پر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور مشرقی یورپ میں مزید فوجی دستے بھیجنے کا اعلان بھی متوقع ہے۔ ادھر برطانیہ کی حکومت نے 59 مزید روسی شخصیات اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دوسری جانب روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دنباس ریجن میں یوکرین کی ملٹری فیسلٹیز کو پریسیشن گائیڈڈ میزائل سے کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔
نیٹو کے ملٹری آفیشلز نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے پہلے مہینے کے دوران یوکرین میں میدان جنگ میں 30 سے 40 ہزار کے درمیان ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں 7,000 سے 15,000 کے درمیان روسی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ تاہم نیٹو ملٹری آفیشل کی طرف سے کہا گیا ہے 30 سے 40 ہزار ہلاکتوں کا دعویٰ بنیادی طور پر فوج کی جانب سے جنگ میں زخمی ہونے والے 3 میں سے ایک فوجی کو ہلاک سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ تمام تر گنتی قیاس آرائیوں پر مبنی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انڈونیشین شپ یارڈ نے 2 PC-60M پیٹرول بوٹس لانچ کر دی ہیں۔ ان بوٹس کی لانچنگ تقریب میں انڈونیشین چیف مہمان خصوصی تھے۔ انڈونیشین نیول چیف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ایمرجنسی یا ملک کو ضرورت پڑنے پر ان بوٹس کو میزائل سے اکپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انڈونیشین نیوی اس طرح کی ٹوٹل 4 پیٹرول بوٹس اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ پیٹرول بوٹ کو اس وقت ایک 40 ملی میٹر کی مین گن، الیکٹرو آپٹیکل سویٹ اور لیزر رینج فائنڈر سے اکپ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر 2 12.7 ملی میٹر کی گنز بھی نصب ہیں۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا نے اب سے کچھ دیر پہلے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کو فائر کیا ہے۔ جاپانی کوسٹ گارڈ نے بھی شمالی کوریا کے اس حالیہ تجربے کی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا کا رواں سال یہ 13واں بیلسٹک میزائل تجربہ ہے۔ شمالی کوریا کا 16 مارچ کو کیا گیا ایک میزائل تجربہ ناکام بھی ہو گیا تھا۔ چین کے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی نیوی نے چین کے قریب حساس پانیوں میں اپنی 3 اسپائی شپس تعینات کر دی ہیں، جو امریکہ کا اس خطے میں ایک اور جارحانہ قدم ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ نے گزشتہ برس ساؤتھ چائنا سی میں اپنی نیوکلیئر پاورڈ اٹیک سب مرین کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بعد اپنی خامیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 17 مارچ سے امریکہ کی 3 سرویلنس شپس ایک وقت میں ساؤتھ چائنا سی کے قریب آپریٹ کر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں چین اور امریکہ کے صدور کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، جس میں امریکی صدر نے چین کو روس کی حمایت اور چینی صدر نے امریکہ کو تائیوان کی حمایت پر دھمکیاں دی تھیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔